السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 55، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نفصل الآیات، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، وَلِتَسْتَبِینَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، مجرمین ہمارا اردو کا ہی لفظ ہے، مجرم سے نکلا ہے، اور یانون جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ نفصل بھی، تفصیل وہی لفظ ہیں، وہی بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی دیر ہے، اور ہم عربک کو فوراً اردو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا ہے، میں نے بڑی تفصیل سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ میرا بندہ جانے کہ اس کا راستہ کون سا ہے اور مجرمین کا راستہ کون سا ہے۔ ہم نے اللہ کا راستہ اپنانا ہے، ہم نے ان خوبصورت صحابہ کرام کا راستہ اپنانا ہے، یا ان کفار کا راستہ اپنانا ہے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ جو ہماری سلیکٹیو پوسٹ ہے یا جو ہمارا سلیکٹیو اوپینین ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں صحابہ کا راستہ چاہیے یا مجرمین کا۔ اس نے دونوں راستے بھی واضح کر دیے ہیں، اس نے تفصیل سے آیات بھی واضح کر دی ہیں۔ آگے ہماری ثوابدید ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 56، کل اب فرما دیجئے، انی مجھے نہیتو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ جو اللہ زینہ کا صیغہ ہے یہ زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ زی ہوتا تو ایک کی بات ہوتی، لیکن یہاں پہ اللہ زینہ کی بات ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ وہ کسی ایک خدا کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ مختلف مافوق الفطرت چیزیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں ان سب کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کل اب فرما دیجئے، لا اتبعوا، میں پیروی نہیں کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد دللت، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا، اذن اگر، وما انا من المہتدین، اور نہ رہا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ اب کفار کی ایک ہٹ دھرمی یا ایک کوشش جو وہ ہر وقت کرتے رہا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین برحق لے کے آئے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، توحید کا پرچار کرتے ہیں، تو ایک رب کے سامنے یہ سجدہ ریز رہتے ہیں، یہ کسی طریقے سے ہمارے معبودان باطلہ کی بھی عبادت کریں۔ اگر وہ ادھر آ جائیں تو ہم یقیناً ان کے رب کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو آپ ان کی باتوں کے جواب میں یہ بیان فرماتے ہیں جو اللہ آیت نازل فرماتا ہے کہ مجھے روکا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں معبودان باطلہ کی، جو کہ ایک سے زائد ہیں، ان کی پوجا کروں، اور مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک اللہ کی عبادت، جو فی الحال تو غیب ہے، یعنی کہ پردے میں ہے، لیکن وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، وہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو پھر میں تو گمراہ ہو گیا، حالانکہ میں تو ہدایت لے کے آیا ہوں، اور پھر اگر میں ہی ہدایت یافتہ نہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر آپ کو ہدایت کون دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ روا نہیں کہ آپ ان کی اس بات کو مانیں۔ آیت نمبر 57، کل آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینات، روشن دلیل پر ہوں، میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم، اور جھٹلا دیا تم نے، بھی، اسے، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون، جن کی تم جلدی مچا رہے ہو، بھی، جس کی، ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ ہی کا، یقص، وہ بیان فرماتا ہے، الحق کا، حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ روشن دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روشن دلیل یعنی کہ کتاب قرآن دے کر بھیجا ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلا بھی چکے ہو، گئی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور میں خود رسول ہوں، رسالت کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ رسالت بھی روشن دلیل ہے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے۔ اور پھر وہ روزانہ ایک مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کا دین حق ہے تو مذاق کے طور پر کہتے تھے، اور ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے تو پھر ہم پر عذاب اتاریے، جلدی کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یعنی کہ اس قدر وہ ڈھیٹ قوم تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں، اس حرزہ سرائی کے جواب میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب عطا فرمایا کہ آپ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ دیکھیں کل فرمایا ہے شروع میں، اٹ مینس کہ حضور کو اللہ سکھا رہا ہے، ان کے اندر کی راز کی باتیں اللہ ان کے سامنے بیان فرما کے ان کا رد فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ عذاب۔ اور اگر حضور اشارہ فرمائے نا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ حضور نے صرف آسمان کی طرف اپنا چہرہ اقدس اٹھایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ مولا کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، دعا نہیں فرمائی تھی زبان اقدس سے، صرف چہرہ اٹھایا تھا اور اللہ نے 9 آیات بھی نازل فرما دی اور کعبہ کو ہمارا قبلہ بھی بنا دیا۔ تو اگر حضور اپنے ابرو کا اشارہ فرما دیتے نا تو ان پر عذاب آ جاتا، لیکن حضور نے یہاں اپنی کمال عاجزی کا مظاہرہ فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، کیونکہ آپ تو سراپا رحمت ہیں، آپ تو عذاب سے بچانے والے ہیں، آپ تو دونوں جہانوں میں عذاب سے محفوظ رکھنے والے ہیں، تو حضور کیسے انہیں عذاب میں ڈال سکتے تھے؟ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر وہ آج ارادہ فرما لینا ان کو عذاب دینے کا تو آج بھی انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ حق بیان فرماتا ہے، یہ قص الحق، یہ اس کی شان ہے کہ قرآن پاک میں آپ الحمد سے والناس تک سارا قرآن کھول کے دیکھ لیں، سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، اور جیسی آیات پیچھے ہیں ویسی آگے ہیں۔ بندہ کی اپنی کوئی بات ہو، کوئی بک لکھی ہو نا، تو وہ خود بھی 2-3 جگہ پہ ٹکرا جاتی ہیں باتیں ایک دوسرے سے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کا رد کیسے کروں۔ لیکن قرآن کی 6666 آیات کا ایسا معجزہ ہے کہ کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کہیں بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں بھی جھوٹ کی یا منافقت کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے اس قرآن کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقص الحق، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، اور اس کا فیصلہ جب آ جاتا ہے نا تو پھر ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے، پھر صرف اس کا فیصلہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 58، کل آپ فرما دیجئے لو ان عندی، اگر ہوتا میرے پاس ما تستعجلون بہ، جس کا تم جلدی کر رہے ہو، اجرت سے نکلا ہے یہ لفظ، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو، یعنی کہ وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر میرے پاس ہوتی تو میں بہت جلد اس کو لے آتا اور فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی، ہم کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھ پاتے کیونکہ عذاب دونوں کے درمیان حائل ہو جاتا۔ پھر یوں ہی ہوتا، اگر حضور کے ہوتے عذاب آنا ہوتا تو ان کو یا تو ان کی بستی سے نکلوا دیا جاتا، یا حضور اپنے سب صحابہ کرام کو لے کے کسی الگ مقام پر تشریف لے جاتے اور اس علاقے کو نیست و نابود کر دیا جاتا جہاں وہ رہتے ہوتے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی تو رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا کہ حضور کے ہوتے ہوئے کافر بھی عذاب سے محفوظ ہیں، مشرک بھی، بت پرست بھی، حضور کو تنگ کرنے والے بھی، طائف کی وادیوں میں پتھر مارنے والے بھی، حضور کو اوپر کوڑا پھینکنے والے بھی، ہر طرح کی اذیت پہنچانے والے بھی، حضور کی راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی عذاب سے محفوظ ہیں۔ یہ بہت بڑی رحمت للعالمینی ہے حضور کی، اور حضور کے صدقے میں وہ، حضور کی زیارت کے صدقے میں وہ عذاب سے بچ گئے۔ آیت نمبر 59، وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، لا یعلمها، نہیں جانتا اسے، الا ہو، سوائے اس کے، ویعلم، اور جانتا ہے، ما فی البری، جو کچھ خشکی میں ہے، والبحری، اور سمندر میں، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا مگر، یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، اور نہ ہی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اگر وہ دل کی آنکھیں رکھتے ہوتے نا تو یہ آیت ان کے ایمان لانے کے لیے کافی ہو جاتی،
لیکن اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ڈال کے انہیں بھیج دیا دنیا میں کہ کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ اگر ہم اس آیت کو اگر ہم آج کل کے ذہنوں اور دلوں پہ لے لینا تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں دنیا میں ایسے نظر آئیں گے جن کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پہ کوئی پٹی سی بندھی ہوتی ہے، انہیں نظر ہی نہیں آتا کچھ اس پٹی کے آگے۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ تو قرآن کا سچ آج بھی واضح ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہیں بتا بتا کے حضور تھک گئے تھے اپنا پیغام پہنچا کے، لیکن وہ نہیں سدھرے، وہ کسی طریقے سے باز نہیں آئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نئے انداز سے اپنی شان کا، اپنی قدرت کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا مفتحن، اس کا معنی ہے خزانہ، اور اگر اس کے نیچے زیر آ جائے مفتح تو اس کا معنی ہے کنجی یعنی کہ چابی۔ تو یہ دونوں طریقوں سے خزانے بھی اللہ کے ہیں اور خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کی ہیں، لیکن یہاں پہ مفاتیح الغیب کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے اللہ رب دو جہاں کے پاس، اور وہ اتنا باریک بین ہے کہ اگر لاکھوں کیمرے لگا کے بھی اگر ہم اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھنا چاہیں تب بھی جو مین چیز ہے جہاں سے وہ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے وہ نہیں ہم جان پائیں گے۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہم بیج کو پھٹتے اور اس کو جوان ہوتے اور اس کو درخت بنتے دیکھ رہے ہیں کیمرے کی آنکھ سے۔ ہم بچے کو پیدا ہوتے اور اس کو جوان ہوتے اور پھر اس کو بوڑھا ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمندروں کو بھرتے دیکھ رہے ہیں۔ کیمرے کی آنکھ ہمیں سارا کچھ دکھا رہی ہے، لیکن جس چیز سے وہ بن رہے ہیں، جس چیز سے وہ جوان ہو رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے غیب کے خزانے وہ ہمیں خود کر کے دکھا رہا ہے، اور یہ اس کا اختیار ہے، وہ اس میں بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس صفت کامل سے متصف ہے، اور وہ صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے جو بے پایا قدرت اور بے کراں علم اور اپنے معاملات کا، بادشاہت کا مالک ہے۔ نہ وہ کسی کو جواب دہ ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور کوئی اس کو علم غیب سکھاتا نہیں ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے یہ علم غیب بانٹتا ضرور ہے، اپنے نبیوں کو بانٹتا ہے، اپنے صدیقین کو بانٹتا ہے، اپنے اولیاء کرام کو بانٹتا ہے، اپنے پیاروں کو، اپنی مرضی کے بندوں کو، جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے نواز دیتا ہے، اور اس کے پاس خزانے بھی ہیں اور اس کے پاس ان کی چابیاں بھی ہیں، اور اس کی بخشش کا ہاتھ نہیں کوئی روک سکتا، اس کی عطا کا ہاتھ نہیں کوئی روک سکتا۔ جتنا کچھ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے اس کا اندازہ لگانا بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہاں پہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور علم غیب تک پہنچنے کے ذریعے بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، کوئی ان کا مالک نہیں، بس اللہ تعالیٰ جس کو غیب کا علم دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جس کو محروم رکھنا چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے، اور امور غیب پر بھی آگہی صرف رسولوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے جن پر علوم غیب کا فیضان فرمایا جاتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ جو برتن اسے صاف دکھتا ہے، جو برتن اسے بڑا دکھتا ہے، جو اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھنے والا دکھتا ہے وہ اسی میں ڈالتا ہے، جو اس کو اٹھا سکتا ہے وہ اسی میں ڈالتا ہے۔ جس کو غیب مل جاتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتا پھرتا، وہ کرامتیں، وہ معجزات نہیں ظاہر کرتا پھرتا، وہ تو خاموش ہو جاتا ہے، اسے جب رب دے دیتا ہے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں جو جعلی ہیں وہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور شعور زیادہ ہے، برتن چھوٹا ہے اور بچتا زیادہ ہے، خالی ہے۔ تو اللہ جب کسی کو علم غیب عطا فرماتا ہے تو اس کا ظرف بڑھا دیتا ہے، وہ اس کو پوری کائنات سے چھپاتا ہے، اور وہ اپنا اور اپنے رب کا معاملہ آپس میں رکھتا ہے۔ تو غیب کا علم اللہ دیتا ہے مگر جسے چاہتا ہے، اور وہ خود جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ اب بتائیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو خشکی اور سمندر سے باہر ہے، پوری کائنات میں یہی دو چیزیں ہیں، یا خشکی ہے یا سمندر ہے، اور جو کچھ ان میں ہے
ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں پردوں میں چھپ کے کوئی گناہ کریں یا کوئی نیکی کریں، وہ رب دو جہاں اس گناہ یا اس نیکی کو ان لاکھوں کروڑوں پردوں میں بھی جانتا ہے۔ اور جو سمندروں میں ہو رہا ہے، اور بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں، یا چھوٹی مچھلیاں مرتی ہیں، یا روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ اس کے احاطۂ علم میں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے اپنے سر کی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ علیم خبیر وہاں ساتوں آسمانوں کے پردوں کے اوپر عرش پہ بیٹھا سب دیکھ رہا ہے۔ اس کی بینائی کا کیا عالم ہے، اس کی بصارت کا کیا عالم ہے۔ وہ سب کو بینائی عطا فرمانے والا ہے، تو اس کی بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ اور بڑی پیاری بات ہے جو اللہ فرماتا ہے، کوئی پتا بھی نہیں گرتا، یعنی کہ کوئی پتا جو درخت سے خشک ہو کے گر جاتا ہے، وہ مالک کل جہاں اس گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہے۔ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں اگ رہا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا کہ کس کسان نے کون سا بیج بویا ہے۔ اللہ اس کو زمین کے اندھیروں میں پھاڑ کے اس کو درخت بنا دیتا ہے، اور اس کی بتدریج نشو نما کرتا ہے۔ آج سائنس کیا کیا کچھ نہیں کھول کے بیان کر رہی، وہ کیا کیا کچھ بتا رہی ہے کہ کس چیز سے، مٹی سے وہ آکسیجن لیتا ہے، وہ کہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، زمین اس کو کیا پرووائڈ کرتی ہے، اس کا تنا اس کو کیا دیتا ہے، اس کے پتے اور اس کا اسٹیم، یہ سب کچھ اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ باریکیاں تو آج سائنس کھول کے بیان کر رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین کے اندھیروں میں جب کوئی دانہ پھٹتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے کہ یہ کب درخت بنے گا۔ اور سب سے پیاری بات جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ ولا رطب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ روشن کتاب میں یعنی قرآن پاک میں یا لوح محفوظ میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ ہماری ناقص عقلیں وہاں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہاں پہ کوئی علم کا احاطہ ہے جو نہیں چھوڑا، بلکہ پوری کائنات کا علم ان کتابوں میں یعنی کہ قرآن مجید میں اور لوح محفوظ میں طے کر دیا ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے، اور وہ ان سب کا مالک ہے۔ ملائکہ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، اللہ پاک جن کو عطا فرماتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس میں کیا لکھا ہے، کس آیت میں کون سا ہیرے موتی، کون سے اسرار ہیں اور کون سے رموز ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔